السلام علیکم عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 23 یعنی سب پیج نمبر ہے 23 نکالیں جی اسٹوڈنٹس، یہ آ گیا ہمارا استقامت کا سبق۔ اس میں سے جی اگلے پیج پہ چلے جائیں جہاں پہ اس کے سوال ہیں، پیج نمبر ہے 25۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ دیکھیں کہ سوال نمبر 1 مکمل کر چکے ہیں، سوال نمبر 4 مکمل ہو چکا ہے، سوال نمبر 5 مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہم سوال نمبر 2، 3، 6 اور 7، تو ذرا توجہ رکھیں، بڑا ہی آسان ہے۔ تو اب آپ دیکھیں جی سوال نمبر 2، اس کو ہم لاسٹ میں کریں گے۔ یہ میں نے ایک کاغذ پہ 4 چیزیں لکھی ہیں، میں ایک تصویر کی صورت میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، آپ اس سے ذرا اس کا جواب لکھ لیں گے۔ قرآن مجید نے کن باتوں پر استقامت کا حکم دیا؟ ٹھیک ہوگا جی، یہ اب ہم آخر میں اس کی ایک تصویر میں آپ کو بھیج دوں گا، اس سے آپ اس کو مکمل کر لیں گے۔ سوال نمبر 3 استقامت کے متعلق، سوال نمبر 3 ہے ہمارا پیج نمبر 23 کے اوپر۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا جی، استقامت کا حکم کیوں دیا گیا؟ فوائد بیان کریں جی۔ یہ آپ دیکھیں گے جی، پہلے اوپر والی 3 لائنیں چھوڑ کے نیچے استقامت کا حکم اس لیے دیا گیا، یہاں سے ہمارے سوال نمبر 3 کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ استقامت کا حکم اس لیے دیا گیا، ایک طرف ہماری آزمائش ہو جائے کہ ہم اپنے ایمان کے دعویٰ میں کتنے سچے ہیں، دوسرے اس کے ذریعے استقامت دکھانے والوں کے درجات بلند ہوں، نمبر 3 یعنی تیسرا، اس کے ذریعے سے دین پھیل سکتا ہے۔ یعنی استقامت کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ یہ مذکورہ 3 ہمیں فوائد مل جائیں۔ لو جی، یہ سوال نمبر 3 کا ہمارا جواب مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 4 ہمارا پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے، سوال نمبر 5 بھی ہمارا مکمل ہو چکا تھا، اور سوال نمبر 6 صحابہ اکرام کی استقامت کی مثالیں۔ یہ بھی آپ پیج نمبر 24 پہ آ جائیں جی، صحابہ اکرام کے استقامت کی مثالیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ تسلی سے سن لیں، ان میں سے جو ہے نا وہ 3 آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے استقامت کے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ حضرت خباب بن ارت یہ نام ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے اپنی مصیبتوں کا حال بیان کر کے دعا کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایسا بھی ہوا کہ ایک آدمی کو زمین میں گاڑ دیا گیا، اسے آرے سے چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، مگر وہ ثابت قدم رہا، اور لوہے کی کنگھیوں سے کسی کا گوشت اچیل کر، یعنی اچک کر، یعنی وہ تھوڑا تھوڑا نوچ کے اچیل کر الگ کر دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ ہٹا۔ اور پھر انہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ہوا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی استقامت کی مثال نمبر 1، یہاں سے آپ لکھ لیں گے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ہوا، نمبر 1، اسلام قبول کرنے کے نتیجہ میں ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے، حتیٰ کہ ایک دن زمین پر کوئلے دہکا کر ان پر چت لٹا دیا گیا، کوئلے زمین پر اور اس پر الٹا لٹا دیا گیا۔ ایک شخص ان کی چھاتی پر کھڑا رہا، چھاتی پر پاؤں رکھے کھڑا رہا کہ کروٹ نہ بدل سکیں، یہاں تک کہ کوئلے آپ کے جسم کی چربی پگھلنے سے خود ہی ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ نشان عزیمت و استقامت کے تمغے کے طور پر ساری عمر کے لیے آپ کے جسم پر ثبت ہو کر رہ گئے۔
یہ نمبر 1 ہو گیا، یعنی ایک ہمارے سامنے صحابہ کرام کی استقامت کی ایک مثال ہو گئی۔ صحابی حضرت خبیب، یہ خبیب نام ہے، صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا، نیزوں کے کچوکے اور تلواروں کے گھاؤ لگا لگا کر اذیتیں دی گئیں، یعنی حضرت خباب کو کسی درخت وغیرہ کے ساتھ لٹکا دیا گیا، لوگوں نے نیچے سے کچھ لوگوں نے تیر لگائے، کچھ نے جو ہے نا وہ تلواروں کی نوکیں، اس کا جو ہے شروع والا وہ لگائیں، اذیتیں دی گئی۔ کسی ستم ظریف نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ خبیب اب تو چاہتے ہوگے کہ کاش میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میں اس عذاب سے بچ جاؤں۔ حضرت خبیب نے جواب دیا، میں کہاں، مجھے 100 دفعہ اس طرح اذیتیں دے دے کر مارا اور زندہ کیا جاتا رہے، مجھے منظور ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں یہ کانٹا بھی چبھے۔ اس شہید راہ وفا نے مرنے سے پہلے جو اشعار کہے ان میں سے ایک یہ ہے، یعنی اس شعر کا ترجمہ، جب میں ایمان کی حالت میں اپنی جان دے رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں زخم کھا کر گرتا ہوں تو میری دائیں کروٹ پہلے زمین پر لگتی ہے یا بائیں کروٹ۔ یعنی یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقامت کی ایک مثال یہاں پر ذکر کی گئی۔ اسٹوڈنٹس، یہ 2 مثالیں ہم آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اب آپ اس کو اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سوال نمبر آج 6 مکمل ہوا۔ چلیں جی سوال نمبر 7 کی طرف، خالی جگہ پر کریں۔ استقامت کے لفظی معنی ہے سیدھے چلتے رہنا۔ نمبر 2، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار اور دوست ہیں اور آخرت میں بھی، آخرت آئے گا۔ نمبر 3، جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا۔ اسی طرح اگلا، حضرت خبیب کو جلتے کوئلوں پر لٹا دیا گیا۔ یہ حضرت خبیب نہیں آئے گا، خباب انہوں نے لکھا ہے، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گا، خباب۔ اور اس وقت تک نہ اٹھنے دیا جب تک کوئلے ٹھنڈے نہ ہو گئے۔ اس کے بعد ہے، صحابہ کرام نے استقامت کے جو کارنامے سر انجام دیے، استقامت کے کارنامے سر انجام دیے۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ سوال نمبر 2 کا جو ہے نا وہ کن باتوں پر استقامت کا حکم دیا گیا، میں بول دیتا ہوں، آپ اس کو ذرا اگلی اس تصویر میں دیکھ بھی لیں، ساتھ اس کو تیار بھی کر لینا۔ کن باتوں پر استقامت کا حکم دیا گیا، یہ سوال نمبر 2۔ نمبر 1، دین پر ثابت قدمی میں۔ نمبر 1، دین پر ثابت قدمی۔ نمبر 2، حق بات کا اعلان، اس پر ثابت قدمی کا حکم دیا گیا۔ نمبر 3، اس پر مشکلات برداشت کرنا، یعنی حق بات کا اعلان کرنا، دین پر ثابت قدمی پر جو مشکلات ہیں برداشت کرنا۔ نمبر 4، دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت پر۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا آج کا سبق تھا، آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ نگہبان۔